انسان کی اصل قدر اس کے مال یا عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار، سچائی اور اس کی بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے اصولوں پر کس حد تک قائم رہتا ہے۔ جب تمہیں طاقت حاصل ہو اور تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا راستہ اختیار کرو تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تمہاری اصل عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا صرف الفاظ کو یاد کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالنا ہے تاکہ تمہارا ہر عمل دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اور جذبات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے عقل سے کام لیتا ہے وہی حقیقی بہادر ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت دیں تو سب سے پہلے تمہیں خود اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ دنیا ایک عارضی سایہ ہے جس کے پیچھے بھاگنے والا ہمیشہ تھک جاتا ہے، لیکن جو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہی اصل سکون حاصل کر لیتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی بلکہ کئی مرتبہ یہ دانائی کی وہ شکل ہوتی ہے جس میں انسان بغیر بولے سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنا لیتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی اپنے وقار کو برقرار رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ انسان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے جسے اگر حسد، نفرت اور غرور سے صاف رکھا جائے تو اس میں حقیقت صاف صاف نظر آنے لگتی ہے۔ سب سے بڑی غربت مال کی کمی نہیں بلکہ دل کا لالچ اور بے صبری ہے جو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، انہیں درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی حقیقت میں ترقی کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو تمہیں مشکل وقت میں سچ بتائے، چاہے وہ تمہیں تلخ ہی کیوں نہ لگے، کیونکہ وہی تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے وہ دراصل اپنی اصلاح کا موقع کھو دیتا ہے اور خود کو بہتر بنانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ یقین کا نام ہے کہ اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی حکمت ہے، کیونکہ ایک غلط لفظ انسان کے برسوں کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو اسے دنیا کی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے بھر دو تاکہ تمہاری روح مطمئن ہو سکے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو ان تجربات کی روشنی میں بہتر بناتا ہے۔ جو شخص اپنے راز ہر ایک کو بتا دیتا ہے وہ دراصل اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور خود کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں عزت حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے مگر اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے کردار کو مضبوط رکھو۔ بہترین سرمایہ وہ نہیں کہ جو تم جمع کرتے ہو بلکہ وہ ہے جو تم دوسروں کے دلوں میں اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے چھوڑ جاتے ہو۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کی قیمتی لمحوں کو ضائع کر دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو اندھیرے حالات میں بھی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور اسے گمراہی سے بچاتی ہے۔
جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو جیت لیتا ہے اور معاشرے میں قابل احترام بن جاتا ہے۔ اپنے دل کو لالچ سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ لالچ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا اور اسے غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی جنگ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ قناعت وہ دولت ہے جو انسان کو ہر حال میں خوش رکھتی ہے اور اسے دوسروں کا محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جو شخص سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہ وقتی مشکلات کا سامنا ضرور کر لیتا ہے، مگر آخرکار کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے حقیقت سے دور لے جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کے الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے وہی سکون حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہی اصل میں بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، کیونکہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ جو شخص سچائی کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ جو شخص اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کے پاس مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنے دل کو صاف اور نیت کو خالص رکھو۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے اندھا ہو کر بھاگتا ہے تو وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہر اپنے خواہشات کا قیدی بن چکا ہوتا ہے، اور یہی قید اسے سکون سے دور لے جاتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اور تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے وہ تمہارے دشمن نہیں بلکہ تمہاری کمزوری کا آئینہ ہوتا ہے، جو تمہیں خود کو پہچاننے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ جب تم سچائی کے راستے پر اکیلے رہ جاؤ تو گھبرانا مت، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائش کے ذریعے بلند کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہار جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے ہار مان لے اور حق کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ جب تم کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتے ہو تو تم نہ صرف اپنے نفس پر غالب آتے ہو بلکہ اپنے رب کی رحمت کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہو۔ دنیا تمہیں ہر روز یہ سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم خود کو سب سے بڑا سمجھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا تم جھکتے ہو اتنا ہی تمہیں عزت ملتی ہے۔ جو شخص اپنی خاموشی کو سمجھداری میں بدل لیتا ہے وہ بہت سی لڑائیوں کو بغیر لڑے ہی جیت لیتا ہے اور اپنے دل کو بوجھ سے بچا لیتا ہے۔
جب تم اپنے دل سے حسد نکال دیتے ہو تو تم دوسروں کی کامیابی میں بھی خوشی محسوس کرنے لگتے ہو، اور یہی اصل سکون کی علامت ہے۔ انسان کا غرور اسے وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ عاجزی اسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو شخص تمہیں تمہاری غلطیوں پر تنہائی میں سمجھائے وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے، اور جو تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کرے وہ تمہاری اصلاح نہیں بلکہ تمہاری تذلیل چاہتا ہے۔ جب تم اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو تو دنیا کے سارے خوف تمہارے دل سے نکل جاتے ہیں اور تمہاری سوچ آزاد ہو جاتی ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کرتا تب تک دنیا کی کوئی تبدیلی اسے سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ بے سکونی کا اصل سبب اندر ہوتا ہے، باہر نہیں۔ جو شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سب سے بڑی سلطنت یعنی اپنے نفس پر حکمرانی حاصل کر لی ہے۔ جب تم کسی کی برائی دیکھو تو خاموشی سے اس کے لیے دعا کرو، اور جب تم اپنے دل کو نفرت سے بچا لیتے ہو، اور یہی عمل تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل کو اتنا بھاری کر دیتی ہے کہ وہ سچائی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے دل کو ہلکا رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے الفاظ پر قابو نہیں رکھتا وہ اپنی عزت کو خود نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ زبان کا زخم اکثر تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہو تو تمہاری انا ٹوٹ جاتی ہے، اور یہی ٹوٹنا تمہیں اصل سکون تک لے جاتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتا ہے وہی وقتی طور پر تنہا ہو سکتا ہے، مگر آخرکار وہی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بہتر بننے کی فکر کرے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تم صرف اسے آزاد نہیں کرتے بلکہ اپنے دل کو بھی بوجھ سے نجات دیتے ہو۔ دنیا میں سب کچھ حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے وقت کو برباد کرتا ہے وہ دراصل اپنی زندگی کو کم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہارے فیصلے مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا سہارا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھتا ہے وہی سکون سے جیتا ہے، کیونکہ نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو تمہارا کردار تمہاری زبان سے زیادہ بولتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے اپنے اعمال کو ایسا بناؤ جو ہمیشہ رہے۔ جو شخص اپنے رب کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ہر لمحہ ایک مضبوط سہارا حاصل ہوتا ہے۔